بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک شہر مکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن چونکہ مکہ مکرمہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کے تذکرہ کے ضمن میں اس شہر اور اس خطے کا مختصر تذکرہ بھی ضروری ہے، اور جب شہر مکہ کا تذکرہ ہوگا تو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شہر مکہ کی اولین آبادی دو پاکیزہ نفوس پر مشتمل تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجر۔ ہاجر کو اردو دان کبتے میں برصغیر میں عام طور پر حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، جنہیں ابواب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد اگرچہ بہت کم تھی، یعنی ان کی اہلیہ حضرت سارہ، دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ، نیز بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ کل امت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مقام و رتبہ بہت ہی بلند عطا کیا گیا اور امام الناس کا لقب عطا کیا گیا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی کو بلند مقام و رتبہ سے نوازنے کا مقصود ہو تو اس کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ بھی اس قدر دشوار اور سخت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور آزمائشوں کے ایک طویل سلسلہ سے انہیں گزرنا پڑا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام الناس کے عظیم ترین منصب پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہود و نصاری کے نزدیک بھی ان کی شخصیت انتہائی محترم سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب کے نزدیک بھی وہ واجب الاحترام تھے، اگرچہ ان کی اپنی امت اور اپنے پیروکار محض 3 افراد ہی تھے۔ اس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور وہ ابراہیم جنہوں نے وفا کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے وفا کیے اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائشوں کے اس طویل سلسلے کی ابتدا تو خود ان کے گھر سے ہی ہو گئی تھی، جب خود ان کے مشرک باپ آزر نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کی نوبت آئی، پھر آگ میں ڈالے گئے۔ آزمائشوں کے اس سلسلے کے دوران آپ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کے ہمراہ ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں ایک بد کردار اور ظالم انسان کی حکمرانی تھی۔ اس نے اپنے کرندے چھوڑ رکھے تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ اس علاقے سے گزرنے والے مسافروں اور قافلوں پر نظر رکھے۔ اگر کبھی کسی قافلے میں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو وہ اسے زبردستی اغوا کر لیں اور اس حکمران کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ بدبخت اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ جب ان دونوں حضرات یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کا گزر اس علاقے سے ہوا تو اس بدبخت حکمران کے کرندوں نے حضرت سارہ کو بالجبر اس حکمران کے پاس پہنچا دیا، جبکہ اس عجیب و غریب اور انتہائی پریشان کن اور نازک ترین صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل سے نجات کے لیے اللہ سے فریاد اور دعا کا سلسلہ شروع کیا۔ ان برگزیدہ ہستیوں کا یہی مزاج تھا، یہی ان کا مذہب و مسلک تھا اور یہی ان کا شیوا تھا کہ ہر مشکل سے نجات کے لیے صرف اللہ کے سامنے دعا و فریاد کرتے۔ ادھر اس بدبخت شخص نے حسب معمول بری نیت اور غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف دست درازی کی، جس پر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، جس سے اسے کچھ اندازہ ہوا کہ شاید یہ کوئی بزرگ خاتون ہیں، اس لیے ان کی طرف دست درازی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے پھر وہی حرکت کی
اور پھر اس کا ہاتھ مفلوج اور شل ہو گیا، اور اب دوبارہ ان سے منت و سماجت اور خوشامد شروع کی کہ میرے لیے دعا کیجیے، اور یہ کہ اب میں ایسی حرکت ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی، جس پر اس کا ہاتھ درست ہو گیا، مگر اب پھر اس نے وہی حرکت کی اور پھر وہی ہوا۔ یوں 3 بار یہی صورتحال پیش آئی۔ تب اس سے یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی کوئی بہت ہی عظیم ترین اور پہنچی ہوئی خاتون ہے، اور اس نے سچی توبہ کی اور خوب منت و سماجت کی۔ تب حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں اس کا ہاتھ درست ہوا، تو اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو آزاد کر دیا اور جانے کی اجازت دی، بلکہ ایک کنیز بھی بطور ہدایت پیش کی اور خدمت کی غرض سے اسے بھی ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ اس کنیز کا نام ہاجرہ تھا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تک بے اولاد تھے اور کافی عمر رسیدہ بھی ہو چکے تھے، جس کا حضرت سارہ کو بہت رنج تھا۔ اس لیے حضرت سارہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ مجھ سے تو آپ کو اولاد کی خوشی مل نہیں سکی، لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ کنیز آپ کو ہبہ کر دوں، یوں شاید اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے اور ہماری زندگی میں بھی خوشی کا جھونکا آ سکے۔ چنانچہ حضرت سارہ نے خود اصرار کر کے وہ کنیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ یوں ہاجرہ اسماعیل بن گئی۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اس کے بعد حضرت سارہ سے بھی بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن اس سے قبل جب حضرت سارہ بے اولاد تھیں، جبکہ حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے گھر میں ہی بڑی آزمائش کا شکار ہو کر رہ گئے، اور صورتحال اس قدر بڑھ گئی کہ بالآخر حضرت سارہ نے اب یہ اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو ان سے دور کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو حضرت سارہ سے الگ کہیں دور بسانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ ان دونوں کو لیے ہوئے اس وقت اپنی جائے اقامت یعنی فلسطین سے روانہ ہوئے، اور پہاڑوں، بیابانوں اور چٹیل میدانوں میں مسلسل سفر کرتے ہوئے آخر ایک ویران و سنسان مقام پر پہنچ کر رک گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل کو گود میں لیے ہوئے زمین پر بیٹھ گئیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ کھڑے کھڑے اچانک مڑے اور واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں چل دیے آپ؟ مگر شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ پوچھا کہ ہمیں یہاں اس ویرانے میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ مگر اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر تیسری بار پوچھا، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، پلٹ کر پیچھے دیکھا اور فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، تب اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلے جانے کے بعد ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو ایک جگہ رک کر پہاڑی کی اوٹ سے اس مقام کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جس کے بارے میں انہیں من جانب اللہ یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آخر کار یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا، جو کہ تمام دنیائے انسانیت کے لیے توحید کا مرکز اور رشد و ہدایت کا منبع قرار پائے گا، خود گڑ گڑا کر اللہ سے دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے، جو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دین و دنیا کی صلاح و فلاح اور خیر و خوبی کا سوال کیا۔